عکس کر پائے اس حسن بے مثل کو، عکس کر پائے اس حسن بے مثل۔ اسکرین پر ایک ویڈیو دیکھتے رہیے اور اس نظم کو آپ سنیں۔ ماورا ہے مگر وہ بھی ہر شرک سے، اس کے جیسا کوئی ہو یہ ممکن نہیں، اس زمین پر تو کیا کل جہاں میں نہیں، آسمانوں پہ ہو اور ہی دوسری کہکشاؤں میں ہو، ایسا ممکن ہے کیا، ایسا ممکن ہے کیا، ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن ہے کیا، ایسا ممکن نہیں۔ کفر ہوگا جو ذرہ برابر کوئی، اس کے ہم رنگ ہونے کا دعویٰ کرے، کفر ہوگا جو ذرہ برابر کوئی، اس کے ہم رنگ ہونے کا دعویٰ کرے، اور دعویٰ تو کیا سوچنا اس طرح کا بھی ہے ایک گناہ، اور جس کی سزا العما العما، اور جس کی سزا العما العما، اور کیا میں کہوں تم کو کیا ہے خبر، کوئی آئین اگر، کوئی آئین اگر آج تک ساز ہی کر نہ پایا کوئی، وہ ایک آئینہ، وہ ایک آئینہ ہو جسے ناز اپنی، ہو جسے ناز اپنی جلا پر کی، وہ ہو جسے ناز اپنی جلا پر کی، وہ عکس کر پائے اس حسن بے مثل کو، عکس کر پائے اس حسن بے مثل کو، عکس کر پائے اس حسن بے مثل کو، خیر ایسا تو ممکن ہوا ہے نہ ہو، خیر ایسا تو ممکن ہوا ہے نہ ہو، عکس یوں بھی نہیں ہوتا ہے معتبر، اس کے جیسا کوئی ہوگا کیسے بھلا، اس کے جیسا کوئی ہوگا کیسے بھلا، ماورا ہے مگر وہ بھی ہر شرک سے، اس کے جیسا کوئی ہو یہ ممکن نہیں۔ دوستو یہ ایک نظم تھی جس کے ذریعے سے میں کچھ پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ پیغام کیا ہے میرے بھائی؟ پیغام یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کتنی شرم کی بات ہے، کتنی عار کی بات ہے، ایک مسلمان کو یہ بتانا پڑے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں کس کی عبادت کرنی ہے، کس کے سامنے تمہیں جھکنا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاؤ، یہ مسلمان کو تنبیہ کرنا پڑے، اس کی اصلاح کرنا پڑے، یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو پیدا کیا ہے، ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہمارا خالق حقیقی وہی ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمیں صاحب اولاد بنایا ہے، ہمارا کوئی بیٹا ہو یا بیٹی ہو جس کی ہم پوری زندگی پرورش کرتے ہوں، اور وقت آنے پر ایک ٹائم پہ اگر وہی اولاد یہ انکار کر دے کہ میں آپ کو اپنا باپ نہیں مانتی ہوں، میں نہیں مانتی ہوں، میں آپ کے سارے قد و کاوش کا انکار کرتی ہوں، تو بتاؤ آپ اس اولاد کو اپنے پاس رکھنا گوارا کرو گے؟ بھائی آپ سوچو گے تو اس کے پیدا ہونے سے تو بہتر تھا کہ مر جاتی، مجھے کوئی اولاد ہی نہ ہوتی۔ تو جب دنیا کے اندر مخلوق کا یہ حال ہے، میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑی اونچی مثالیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن ہم سمجھانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں ایسی چیزیں برداشت نہیں کرتے، جبکہ ہم ایک فیملی کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، ہم کیا اللہ کھلا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم ایک ذریعہ بنتے ہیں، تو اگر کوئی ہماری اس ہمارے اس احترام کو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، یا ہمارے عزت و ناموس کو کوئی ٹھیس پہنچاتا ہے، ہماری غیرت کو کوئی للکارتا ہے، ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ بتاؤ میرے بھائی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارو گے،
کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے یار غیر اللہ کی پوجا کی جائے۔ آپ ویڈیو میں دیکھیے کہ لوگ کیسے کسی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے انسان کو جو باولا ہے یا عقل سے وہ پیدل ہوگا لیکن اس کے سامنے دنیا جا کر کے جھک رہی ہے، اس کے سامنے لوگ سر اپنا جھکا رہے ہیں، اس کو اپنا رب مان رہے ہیں یا اس کو بہت بڑا یعنی کہ ایک ایسا ادبھت انسان سمجھ رہے ہیں کہ جو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ دیکھیے جو اپنے رب کو نہ پہچانے نا وہ انسان اپنے آپ کو انسان کہنے کے قابل نہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اگر آپ ایک انسان ہو نا تو اپنے رب کو آپ کو پہچاننا پڑے گا۔ آپ کو پیدا کس نے کیا؟ ایک اتھیسٹ ہوتا ہے، ناستک ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ نہیں مانتا اللہ کو، وہ دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا مانتا ہے کہ بس یہ نظام ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ تناسخ کا عقیدہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان ایک بار مر گیا نا تو دوبارہ پھر وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، 36,000 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوتا ہے اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا دوبارہ بنے گی، مطلب کہ قیامت قائم ہوگی، آخرت کا دن ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، ایسا کوئی کانسیپٹ ان کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ بھلا بتاؤ کیا اسلام کہتا ہے کہ نہیں بس دنیا دنیا ہے، آخرت نہیں ہے؟ اسلام کہتا نہیں، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جہاں آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا، جہاں اپنے رب کے سامنے تمہیں حاضری دینی پڑے گی۔ لیکن یہ دنیا میں کچھ لوگ مانتے نہیں، انسان مر جاتا ہے نا، اس کی باڈی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کچھ دنوں پہلے فیس بک کے اوپر، ایک صاحب کہہ رہے تھے، وہ اپنی محترمہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے بہت زیادہ دھیان لگایا، بہت غور کیا تو ہم آخری نتیجے پر پہنچے کہ انسان دنیا میں مر جاتا ہے اور مر کر کے یعنی کہ اس کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، ڈسٹرائے ہو جاتی ہے اور اس کے پنرجنم کی صورت میں اس کی اولاد ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ ایک نئی بات وہ پیش کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ انسان کا جنم ہوتا ہے تو پنرجنم کی شکل میں اس کی اولاد سامنے ہوتی ہے، اور وہ باقاعدہ اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کر کے بتا رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ ان کے ویڈیوز بھی آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی توحید کو سمجھاتے ہوئے آپ نے پوری زندگی صرف کر دی۔ آپ نے اس مشن میں اپنی پوری زندگی لگا دی شرک سے بچانے کے لیے۔ آپ بتاؤ آج اسلام کی جو تصویر لوگوں نے بنا رکھی ہے، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ پیری، یہ مریدی، یہ مزارات، یہ درگاہ، یہ چادر چڑھانا، یہ چراغاں کرنا، یہ قبروں پہ پھول چڑھانا، یہ تمام چیزیں جو خرافات کے طور پہ ہو رہی ہیں، کیا یہی سکھایا تھا ہمارے نبی نے؟ کیا یہ بتایا تھا ہمارے نبی نے؟ اور جب ہم یہ سمجھاتے ہیں تو الٹے ہمیں گالیاں دیتے ہو۔ بھائی گالی دینے سے بات بدلنے والی نہیں ہے، حقیقت بدل نہیں سکتی ہے۔ آپ لاکھ اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرو، مگر جو چیز حق ہے وہ حق ہے اور وہ ثابت ہو کر کے رہے گی، کوئی اسے چھپا نہیں سکتا ہے۔ میں بس سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے دین پر آ جاؤ، کیونکہ یہ دنیا بس چند دنوں کے لیے، انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی زندگی کا وہ چیپٹر کھلتا ہے کہ جو اس نے دنیا میں لکھا ہوتا ہے وہی اس کو دکھتا ہے، وہی آخرت میں اس کے سامنے آتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائی کہ اگر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے نا، تو ایک بار اپنے گریبان میں جھانکنا، ایک بار قرآن کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھنا کہ کیا وہ اسلام جو آج ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہمارے پاس اسلام ہے یا کچھ دوسرا، کوئی دوسرا اسلام ہے یا کوئی دوسرا طور طریقہ تو ہم نے نہیں اپنا لیا ہے۔ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو میسج اس لیے دینا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہم اور آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج تحقیق کا دور ہے، آج ریسرچ کرنے کا دور ہے۔ دنیا اگر کوئی سامان خریدنے جاتی ہے نا اس پر 1000 بار ریسرچ کرتی ہے، 1000 بار ان کی تحقیق ہوتی ہے، لیکن دین کی چیز کو ہم کھلونا سمجھ لیں، دین کے مسئلے کو ہم کھلونا سمجھ لیں، آسانی سے لے لیں، جس کے مرضی میں جو آئے وہ آتا ہے، کہتا ہے، چلا جاتا ہے اور ہم سن لیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے میرے بھائی۔ میں آپ کو بس یہی سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت پر استقامت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔